اچھا فرمائیے. یہ جو واقعہ حضرت عبداللہ سنوری صاحب والا، یہ سرخ سیاہی کی چھینٹوں کا واقعہ، اس میں کوئی فزیکل یا جسمانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا عصا، اس میں بھی وہ یہی واقعہ نہیں، بالکل اور ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اقتداری معجزات، یعنی ایسے معجزات جس کو مسیح علیہ السلام نے خارق عادت فرمایا ہے اور اقتداری بھی. اور یہ معجزات غیروں کے لیے اور ان کو مومن بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں دکھائے جاتے، سمجھیں؟ اس لیے موسیٰ والا معجزہ یہ نہیں ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع پر دودھ اتنا بڑھا کہ کئی بھوکوں کی پیاس بجھا کر اور غذا کی ضرورت پوری کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور پھر بھی بچ رہا. اب یہ جو تخلیق کا معجزہ ہے، اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اقتداری بھی فرمایا ہے اور خارق عادت بھی، اور اس کا تعلق صاحب ایمان کے ایمان کو مزید طاقت دینے سے ہے، اور اس یقین کو بڑھانا ہے کہ جو خلق کی باتیں سنتے ہو تم نے دیکھی تو کبھی نہیں اور ایمان رکھتے ہو، تو اللہ تمہیں اپنے خلق کے کرشمے بھی دکھا سکتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہوا. بس اس تعلق میں وہ جو جنگ احزاب کے وقت ایک بہت بڑے قافلے نے جو سینکڑوں پر مشتمل تھا، ایک ہنڈیا میں پکنے والا سالن، ایک پرات میں گوندا ہوا آٹا کھایا اور پھر بھی بچ رہا. جو مولوی اور بیوقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ دو باتیں کافی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس سے بہت ہی زیادہ اقتداری شان کے معجزے اور ایسے حیرت انگیز کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر مسیح علیہ السلام پر آپ کے ایک کامل غلام کی صورت میں خدا نے ایسا فضل کیا ہو تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں، یعنی سائنسی طور پر اس کی توجیہ، یہ اس تعلق میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ بعض چیزیں رونما ہوتی ہیں، اور اب جو پیراسائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ بن چکے ہیں کہ باقاعدہ جسم کو ایسی توانائی ملتی ہے جو باہر سے کہیں سے نہیں آتی اور یقینی طور پر مل جاتی ہے، اور یہ پیراسائیکولوجیکل فیکٹرز میں ایک فیکٹر داخل ہے. تو اس توانائی کا پیدا ہونا، مثلا ایک بھوکا آدمی کئی دن سے بھوکا، اس کو یہ سوتے میں یا جاگتے میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں کثرت سے دودھ پی رہا ہوں یا کوئی غذا مجھے مل رہی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو سیر ہو چکا ہوتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کی پیاس مٹ جاتی ہے، اور پھر وہ عملاً توانائی حاصل کر لیتا ہے. اس ضمن میں وزن کے تجربے بھی ہو چکے ہیں. ایک کتاب میں یہ درج ہے کہ ایسے تجارب میں سے جن کو گزارا گیا ہے، جب ان کا وزن کیا گیا تو کم نہیں ہوا تھا، کچھ زیادہ ہو گیا تھا. اب یہ اس اقتداری معجزے کی تائید میں رونما ہونے والے واقعات ہیں، مگر یہ چونکہ خود کوئی سائنٹیفک وجہ پیچھے نہیں رکھتے، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سائنسی وجہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کی تائید میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو کچھ دکھاتا ہے اس میں اس قسم کے کچھ کوئی موجبات ہوں گے جو انسانی نظر سے مخفی تو ہیں لیکن تجربے میں آ چکے ہیں. اس لیے ان اقتداری معجزات کے انکار کی اس زمانے میں تو کوئی گنجائش اب نہیں رہی. صرف یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو ظاہر کرنے والا ہے معجزہ، جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی ادنا بھی کوئی گنجائش نہ، یا اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی ایک ذرہ بھی گنجائش نہ ہو. اور پھر
گواہ کیسے ہیں اس کے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ ہوا ہے یہ عبداللہ سنوری صاحب گواہ بنے, اور عبداللہ سنوری صاحب کی ساری زندگی معروف تھی وہاں, بالکل سادہ لو انسان, وہ بات بنا ہی نہیں سکتے تھے کوئی, بہت زیادہ سادگی تھی مزاج میں. اور پھر وہ کپڑا بھی دکھایا اور ہمیشہ نے اس کی تائید بھی فرمائی. وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں اقتداری معجزے کے سوا کسی اور تشریح کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم بھی کھیلا کرتے تھے, بچوں میں پڑھا بھی کرتے تھے. چھوٹا سا حجرہ ہے, اس کی چھت بالکل صاف, اور دروازہ بند ہو تو کوئی رستہ نہیں کسی اور چیز کا, چڑیا بھی نہیں آ سکتی اندر, کچھ نہیں آ سکتا. اب اس کا پچھلی طرف سے دروازہ کھول دیا گیا ہے, مگر میں بتا رہا ہوں اپنے بچپن کا جو ہم نے حجرہ دیکھا ہو جس میں بیٹھا کرتے تھے, وہ مسجد کے خادم کے لیے اس کے پیچھے ایک حجرہ سا بنا ہوا تھا. وہاں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ لیٹ آرام فرمایا کرتے تھے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے, اور عبداللہ سنوری صاحب دبایا کرتے تھے. تو ایسے ہی ایک موقع پر عبداللہ سنوری صاحب دبا رہے تھے, اس چھت کے اوپر کسی چیز کی اٹکنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اس قسم کی چھتیں نہیں تھیں, صاف چٹیل چھت, وہ مکڑی کے لیے بھی چلنا شاید مشکل ہو, اتنی صاف چکنی چھت تھی وہ. تو وہاں اس نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کے قمیص پر کچھ سرخ نشان ظاہر ہوئے ہیں, کچھ اس طرف کچھ اس طرف. تو حیران ہو کے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے, اور اس پر حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھ کھلی. میاں سنوری صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کے اوپر کچھ سرخ جیسے سیاہی کے یا خون کے چھینٹے ہوتے ہیں ایسے پڑے ہیں. اب یہ بعض دفعہ ڈاکٹری لحاظ سے کیپیلریز کے پھٹنے سے بھی ہو جاتا ہے, یعنی وٹامن پی کے وغیرہ کی کمی ہو تو کیپیلریز پھٹ کے تو فوارہ سا خون کا نکل کے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کپڑوں کے اندر جو واقعہ ہو رہا ہے وہ عبداللہ سنوری صاحب کی پگڑی کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. یہ تائیدی نشان اللہ تعالیٰ نے دکھایا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری پگڑی کے اوپر بھی چھینٹا پڑا ہے. اور جب ہمیشہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے گویا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کچھ کاغذات پیش کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ جس طرح حاکم وقت کے طور پر بیٹھا ہوا سیاہی میں ڈبوتا ہے, سرخ روشنائی میں اس نے اپنا قلم ڈبویا اور کچھ قطرہ زیادہ ہو گیا تو اس کو جھٹکا اور پھر دستخط کیے, اور وہ تقدیر پر ہی دستخط ہو رہے ہیں, اور معجزہ بھی تقدیر ظاہر کرنے والا ہے. اور وہ جو زائد چھینٹے تھے آپ نے فرمایا یہ وہ چھینٹے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا دیکھو میاں عبداللہ اور تو نہیں کہیں. اب سوتا ہوا آدمی نے کیسے بنایا یہ, یعنی ہمیشہ سے تو ویسے ناممکن تھا, مگر دوسروں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے جو پگڑی اتاری تو پگڑی کے عین اوپر اسی سیاہی کے ویسے ہی چھینٹے تھے. تو اس پر انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ یہ قمیض مجھے تبرکن دے دیں, میں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گا. تو آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارے ساتھ دفن ہوگی, کیونکہ میں نہیں پسند کرتا کہ یہ شرک کا مجھے بنے. یہ ہے سارا واقعہ, سمجھ آ گئی؟ جی. تنویر صاحب کا تعارف کرائیے. یہ سید تنویر مجتبیٰ صاحب ہیں, ڈاکٹر سید غلام مجتبیٰ صاحب کے بیٹے ہیں, اور ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب جو غانا میں ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ, تاثیر مجتبیٰ اللہ کی فضل سے غیر معمولی خدمت کی توفیق پانے والے اور بہت قابل, بہت ہر دل عزیز ڈاکٹر ہیں. ہاں حضور, میرا جو سوال ہے وہ شیعوں کے بارے میں, ان کی امامت کے بارے میں, کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم اس لیے ہیں کہ وہ بن باپ کے ان کی پیدائش تھی اور آدم کا گناہ نہیں آیا. اسی طرح جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان میں وہ کیا کہتے ہیں معصومیت آئی ہے. تو یہ ایک جگہ گناہ, ایک جگہ معصومیت, پھر جو علم کا ٹرانسفر ہے, یہ
پیدائش ہے اس کا، یہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں. اگر یہ ہوتا تو حضرت ابراہیم جو بت پرست کی اولاد تھے ٹھیک ان کو امامت کیسے مل گئی؟ کیونکہ انہیں جائل للناس سے امامہ پہلا لفظ وہاں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. شکریہ. یہ سید ہے نا، اس لیے کچھ تھوڑے تھوڑے مائل ہو جاتے ہیں اس طرح کہ جو کچھ ہمارے حق میں بات ہو رہی ہے نا. چلے جی. ڈاکٹر شبیر بھٹی صاحب یہ ساؤتھ ایسٹ لنڈن کی جماعت کے صدر ہیں. ہاں جی. اور ان کا رشتہ کو بتائیں، ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے ناصر بھٹی صاحب کے ساتھ؟ یہ ڈاکٹر اپنے جو ہیں قاضی عبدالسلام صاحب کے نواسے لگے. نماز. بہت اچھا. چلیں جی. اور حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پڑھ نواسے اور پڑھ پوتے ہیں. ایک اور پڑھ میرے خیال 2-3 پڑھ جتنے ڈال دیں آپ کیا. اس لیے میں جتنے مزید ڈال دیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں پڑھ پیا تو رشتہ گیا. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں جی. میں نے سوال کرنا تھا کچھ ادویات کے اثرات کے بارے میں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی ادویات ہیں ہمارے ایلوپیتھک میں جن کا اثر انسان کے ذہن پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان کے ذہنی توازن پر اثر پڑتا ہے اگر وہ اس کو غیر معروف استعمال کیا جائے. اور خصوصاً انستھیٹکس میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ہوش میں انسان آ رہا ہوتا ہے کہ تو وہ بہک سا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور جو بندشیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کھل جاتی ہیں. تو میں یہ سوچنا چاہتا تھا کہ یہ عارضی ہے یا جاری رہنے والا اثر ہے؟ عارضی. عارضی، تھوڑی دیر کے لیے. بالکل. ٹھیک. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہومیوپیتھک نقطہ نگاہ سے روحانی بیماری، کچھ روحانی بیماریوں کا علاج ان دنیاوی ادویات سے، مادی ادویات سے کیا جا سکتا ہے، مطلب جن لوگوں کی ویسے آزاد خیالات ہوں اور بندشیں ہوں. ہومیوپیتھی میں تو کثرت سے ایسی دوائیں ہیں پہلے استعمال ہو رہی ہیں جن کا روحانی. اچھا، روحانی نہیں ہے مضمون. روحانی ان معنوں میں ہے کہ ہومیوپیتھک صرف اس صورت میں کام کر سکتی ہے کہ کوئی روح ہو. اگر روح نہ ہو تو ہومیوپیتھک کام کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس ڈائلیوشن میں ہومیوپیتھک دی جاتی ہے، جتنا اس کو ہلکا کر کے دیا جاتا ہے، اس میں اتنے وہ مادہ کم ہوتے ہوتے اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ غائب ہونے کے بعد جو اس کو مزید ہلکا کیا جاتا ہے وہ عام انسان کا تصور اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ میتھمیٹیشین بھی اسٹیگر کر جائے گا. وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ایسی دنیا میں ہے. جو بہت بڑی فگرز یہ پیش کرتے ہیں سائنسدان، مثلا ڈاکٹر عبدالسلام کی جو تھیوری ہے یونیفیکیشن کی، اس میں اسی دوران انہوں نے یہ بھی کیلکولیٹ کیا ہائر میتھمیٹکس کے ذریعے کہ پروٹان کی بھی ایک عمر ہے. پہلے اس سے ایٹم کے متعلق تو ثابت ہو چکا، پہلے اس کو بھی انڈسٹرکٹیبل کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں اب تو ایٹم تباہ ہوتا لوگوں نے دیکھ لیا، نیوکلیئر فیوژن ہوئے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود پروٹون کہتے ہیں نہیں تباہ ہو سکتا. پروٹون ہمیشہ رہنے والی ایک چیز ہے. یہ تصور بھی اب ٹوٹ گیا ہے بالکل. اب ہائر میتھمیٹیشنز جو ایڈوانس میتھمیٹکس کے ذریعے کیلکولیشنز کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں کیلکولیشنز کی. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے جو کیلکولیشن کی وہ غالباً 10⁻³ ہے کہ اس کی عمر پروٹان کی 10 اور کیا کہتے ہیں اس کو ⁻³ کو اردو میں؟ مربع یا کچھ نہیں، کچھ بہرحال اس کی طاقت یہ ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو، صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر 10 کے اوپر آپ 33 لکھ دیں تو 10 کے دائیں طرف 1 کے دائیں طرف 33 زیرو لگانے ہوں گے.
ایک کے دائیں طرف اگر 33 زیرو لگ جائیں تو جب سے دنیا بنی ہے، یعنی بگ بینگ یہ شمار کرتے ہیں نا، جس سے تقریباً 18 سے 20 بلین سال ہو چکے ہیں، اس عرصے میں اور آگے بڑھے گا کچھ عرصہ، کافی آگے بڑھے گا، تب جا کر وہ ٹوٹ سکتا ہے، یعنی ختم ہو سکتا ہے پروٹون، یعنی اس کی طبی عمر اس سے زیادہ نہیں۔ تو 33 زیرو سے کتنی لمبی فگر بن گئی ہے، ریز ٹو دی پاور 33۔ اور ہومیوپیتھک میں جب آپ 30 پوٹینسی، جو بالکل معمولی پوٹینسی ہے، وہ کسی کو دیتے ہیں تو پتہ ہے وہ کتنی ہلکی ہوتی ہے؟ ایک لکھ کر 30 زیرو نہیں بلکہ 60 زیرو لگائیں، اور ہر زیرو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے اس پہلی رقم کو کہ آپ سمجھتے ہیں صرف 10 کا اضافہ ہوا ہے، ہر زیرو حیرت انگیز طور پر زیادہ کر دیتا ہے۔ مثلا 1 بلین اگر ہو، کوئی زیرو لگ کر 1 بلین ہو، اس کے اوپر ایک پوٹینسی اس کی زیادہ بڑھا دیں، یعنی 1 زیرو بڑھا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلین 1 بلین دفعہ آگے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ شکل رقم بنے گی۔ تو ہر زیرو جو بڑھتا ہے اپنی پہلی ساری جو رقم ہے اس کو اس ساری رقم سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ 1 بلین کی بجائے 20 بلین کی بجائے 20 بلین دفعہ 20 بلین آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو ایک پوٹینسی بڑھتی ہے۔ اور 30 پوٹینسی جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق متفق علیہ فیصلہ ہے سائنسدانوں کا کہ ساری یونیورس میں اتنے ایٹم نہیں ہیں جتنی پوٹینسی ساری یونیورس میں، اور 200 پوٹینسی روزمرہ کھیلتے پھرتے ہیں لوگ اس سے، اور 1 لاکھ پوٹینسی، اس کا مطلب ہے 2 لاکھ زیرو لگا دو، کوئی تصور انسان کا پہنچ سکتا ہی نہیں، بالکل ناممکن ہے۔ لیکن 1 لاکھ پوٹینسی کو جسم معلوم کرتا ہے اور ایسا قطعی جواب دیتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ روح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ روح کے بغیر کوئی پیغام مل سکے۔ اور دوسرا، جتنا بھی انسانی نظام ہے اس پہ میرا نظریہ یہ ہے کہ برین کمپیوٹر ہے اور آپریٹر روح ہے، اس لیے برین کو جب وہ آپریٹ کرے گی تو اس وقت جو چاہے گی وہ نتیجہ جسم نکالے گا اس کی غلامی میں۔ تو روح کو پیغام ملے بغیر جسم اپنی ذات میں اس پیغام کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کوئی مادہ نہیں ہے۔ مادہ ہونے کے امکانات کو اس طرح ختم کیا گیا ہے کہ انسانی ذہن آگے عاری ہو جاتا ہے سوچنے سے کہ کیا چیز ہے، سمجھ گئے؟ اب ایسی حالت میں اتنا یقینی کام کرنا کہ ڈاکٹر جس کو کہیں کہ یہ کینسر کا مریض ناقابل علاج ہے اور سوج جائے گٹھلی سے منہ اتنا بڑا ہو جائے، اور ایک خوراک اس کو میں 1 لاکھ کی دلواؤں اور ہفتے کے اندر ہسپتال سے واپس آ کے وہ گٹھلی غائب ہونی شروع ہو جائے، 1 مہینے میں سب غائب ہو جائے، یہ کیا ہوا ہے واقعہ؟ اور دوبارہ ہو دوبارہ پھر یہی ہو جائے۔ اور ایسے اور مریض بھی ہوں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ لوگ کہتے ہیں انسانوں پر شاید نفسیاتی اثر ہو، تو وہ 1 لاکھ پوٹینسی کھا کے نفسیاتی اثر ہونا جس میں ہے ہی کچھ نہیں، اور اگر غلط پوٹینسی دے دو گے تو نہیں ہوگا اثر بلکہ نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ روح کی موجودگی کا ایک ایسا قطعی ثبوت اور ملا ہے کہ جو کوئی معقول سائنسدان اس کو جھٹلا سکتا ہی نہیں، وہ ہے کہ انسان جو ایٹمز ہیں، مالیکولز، وہ سپن کر رہے ہوتے ہیں یا دائیں طرف یا بائیں طرف، اور جو
दाईं तरफ स्पिन कर रहे हैं या बाईं तरफ स्पिन कर रहे हैं, केमिकल एक है, उसके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी फर्क नहीं, समझे? जर्रा भी फर्क नहीं। कोई साइंस की लेबोरेटरी उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए ये नहीं मालूम कर सकती कि इसके अंदर एटम यूं घूम रहा है या यूं घूम रहा है, या मॉलिक्यूल इस तरफ घूम रहा है या उस तरफ घूम रहा है। लेकिन अदना हालत में जिंदगी उसको पहचान लेती है, इतनी अदना हालत में कि उसका दिमाग भी नहीं मिला। चुनांचे ये उस शऊर का आगाज है जिसने रूह बनानी है। मैं ये बता रहा हूं आपको। इसकी सबसे अदना मिसाल मोल्ड की है, काई जिसको कहते हैं। अब काई के अंदर नर्वस सिस्टम भी कोई दिखाई मालूम नहीं हुआ साइंसदानों को, कोई उसका दिमाग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले पास्टर ने आज से 150 साल पहले पेरिस में एक तजर्बे में ये बात दरियाफ्त की, तो हक्का पक्का रहेगा कि क्या वाक़या हो गया। 150 साल हो गए, आज तक साइंसदानों को नहीं पता कि कैसे हुआ है, मानते हैं कि होता है। एक एसिड का महलूल, क्रिस्टल्स थे, एक एसिड के क्रिस्टल्स, जिसमें उसने पोलराइजेशन का फ़र्क देखा। क्रिस्टल में से अगर रोशनी गुजारी जाए तो लाइट को पोलराइज कर देता है, या वो दाईं तरफ मुड़ती है या बाईं तरफ मुड़ती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उसने ये देखा कि उसने उनको अलग अलग किया और उनके महलूल बनाए। एक महलूल में ऐसे क्रिस्टल थे जो दाईं तरफ रोशनी को घुमाते थे, एक में थे बाईं तरफ घुमाते थे, लेकिन एक महलूल में बराबर थे। इसलिए उस महलूल से जब वो रोशनी गुजारता था तो पोलराइज नहीं करती थी लाइट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नेगेट कर देते थे। क्रिस्टल दोनों जो बराबर थे, तो एक ही चीज़, एक ही केमिकल, उसके क्रिस्टल्स चूंकि बराबर मौजूद थे इसलिए वो लाइट पोलराइज नहीं होती थी। यानी लाइट गुजरे तो वो पहचानने के साइंसदान आसानी से समझ सकते। इतना आप याद रखें कि वो रोशनी एक तरफ मुड़ जाएगी सीधी गुजरने की बजाय, या दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो अगर किसी तरफ ना गुजरे तो इसका मतलब यह है कि अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो लाइट को दाईं तरफ या बाईं तरफ फेंक सके। ठीक है? वो एक दफ़ा ऐसा महलूल बनाकर उसको छोड़ के भूल गया कुछ अरसे के लिए। एक दिन जाके देखा तो मोल्ड से वो भरा हुआ था, काई उग गई थी उसके ऊपर। अब वो पास्टर बहुत चोटी का साइंसदान गुजरा है इस दौर के, जो अजीम साइंसदानों में से अजीम तरीन साइंसदानों में है। वो एक बड़ा रोशन दिमाग और हर चीज़ का जायजा लेता था। तो उसने बजाय इसके कि हम होते तो उठा के फेंक देते कि जाओ इसको मांजो, साफ करो, उसने उसको अलग किया और महलूल में से उसने रोशनी गुजारी फिर तो हैरान रह गया कि रोशनी एक तरफ मुड़ गई है। उसने कहा इसमें तो दोनों किस्म के बराबर थे, रोशनी मुड़ ही नहीं सकती, और महलूल कुछ कम हुआ था, फंगस जो हुई है उसके ऊपर। उसने जब जायजा लिया तो पता चला कि फंगस जो राइट स्पिनिंग थे सबको खा गई है। उस तेजाब के जो दाईं तरफ मॉलिक्यूल घूम रहे थे उन सबको चट कर गई है, एक भी बाईं तरफ वाला नहीं उसने लिया। आज तक साइंसदान यह मसला नहीं हल कर सकते। मोस्ट बैफलिंग थिंग्स, इसको कहते हैं साइडेडनेस। अब इंसान का हाल सुन लें। अब रोज खाते हैं ऑरेंज भी, और रोज मतलब है कि रोजमर्रा, और लेमन भी। कभी आप लेमन खाते वक्त आपको खतरा ख्याल हुआ कि शायद ऑरेंज खा रहा हूं? क्यों जी? क्यों नहीं? खुशबू साफ पहचानी जाती है, नुमाया फर्क है ऑरेंज और लेमन की खुशबू।
اور دونوں کے اندر جو خوشبو بنانے والی چیز ہے وہ ایک کیمیکل لیمونین ایک ہی ہے، اس کا کیمیکل فارمولا ایگزیکٹلی ہر چیز وہی ہے. تو جب یہ دریافت ہوئی کہ یہ چیزیں گھوم رہی اور انسان زندگی کو پتہ لگ جاتا ہے، تو انہوں نے جب جائزہ لیا تو جو جتنے بھی مالیکیول لیمونین کے لیمن میں پائے جاتے تھے وہ اگر بائیں طرف گھوم رہے تھے تو اورنج میں جتنے پائے جاتے تھے وہ دائیں طرف گھوم رہے تھے. اب پہلی بات اورنجنس کے جو خلیے ہیں، جو اس کا مادہ جڑیں، انہوں نے سلیکٹ کیسے کیے؟ قدرت میں دونوں موجود ہیں، لیمونین بنانے والی چیزیں دونوں موجود ہیں، یعنی لیمونین دونوں نے بنائی، آخر اندر بنائی یا چوسی نیچے سے، جو بھی شکل تھی، لیمونین فری اویلیبل ہر جگہ موجود، جس سے وہ جہاں بھی آپ لیمن کا پودا لگائیں دنیا میں وہاں وہ لیمن ہی بنتا ہے، اس لیے لیمونین ان کے سسٹم میں موجود ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اورنج ہمیشہ اگر رائٹ سائڈڈ مالیکول والی لیمونین بناتا ہے تو لیمن ہمیشہ لیفٹ سائڈ بناتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ انسانی ناک کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے کہ رائٹ سائڈ ہے کہ لیفٹ سائڈ. انسانی ناک کے اندر جو خلیے ہیں جن کو olfactory glands کہتے ہیں، olfactory glands میں کوئی چیز ایسی دریافت نہیں ہو سکی کہ وہ سائڈڈنیس کو پہچان سکے. روزمرہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لیمن اور اورنج کے متعلق انسان کے گلینڈز صاف پہچان لیتے ہیں کہ یہ رائٹ طرف گھوم رہا ہے، یہ لیفٹ طرف گھوم رہا ہے. اور سائنسدان اپنی موسٹ ماڈرن لیبارٹریز میں یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ رائٹ طرف گھوم رہے ہیں. وہ ایکسٹرا فائن موسٹ الٹرا ماڈرن لیبارٹریز میں اس کے سپن کا پتہ لگایا جاتا ہے. اب بتائیں ڈاکٹر صاحب، کوئی روح ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس نے اس کا پتہ کیا ہے اتنی گہرائی میں؟ جن کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ان کو ابھی تک نہیں اس کا اندازہ کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. کیمیکل ایک ہے، پانی ہے، پانی ہے، H2O. وہ پہاڑ سے لیں آپ یا کنویں سے نکالیں، ایک ہی چیز ہے. اگر ایک پانی سے آپ کو الرجی ہو جائے اور کیمیکلی کوئی بھی فرق نہ ہو، 100% پیور واٹر جس کو آپ نے اسٹیرلائز کیا ہو ہر چیز سے، وہ پانی ہر دفعہ پہچانا جائے کہ یہ پانی فلاں جگہ کا، یہ فلاں جگہ کا ہے، اور فرق صرف یہ ہو کہ ایک میں مالیکول دائیں طرف گھوم رہے ہیں اور ایک میں بائیں طرف گھوم رہے ہیں. اور یہ اتنا باریک لیول ہے کہ انسانی نظام اکوپڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے. مگر مولڈ کر سکتی ہے معلوم، اور پک کرتی ہے خوراک اپنی کہ میں نے رائٹ سائڈ کھانے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انبلیویبل ہیں. اس میں اور بہت دلچسپ باتیں ہیں، مگر اس وقت میں باقی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو سوچنے کے لیے میں نے موقع دے دیا ہے کہ انسان اتنا کروڈ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی جو سائنس نے اس کو معلوم کیا کہ یہ اس کا ڈیفینسو سسٹم ہے، یہ فلاں سسٹم ہے، اس کا بلڈ کی سرکولیشن، دس اینڈ دیٹ، ان کے ریئیکشنز، یہ چیزیں اس سے بہت بارے ہیں، باہر کی چیزیں ہیں. کوئی انسان کا اعصابی نظام، دماغی نظام، خون کا نظام، سانس کا نظام وغیرہ وغیرہ ایٹم کی مالیکول کی کے سپن تک نہیں پہنچ سکتا، مگر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. آپ کا ہو گیا سوال؟ ہاں، میاں محمود احمد خان صاحب ہمارے. یہ بھی حضور وہ پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں آخری جو الفاظ ہیں کہ وہی پڑھ کے آئے ہیں. تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. اس کے مطابق تو میرا خیال آپ کا انٹینا خراب ہے. خوب خطبے میں روشنی ڈال چکے 2-3 دفعہ اس پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جی
کے تعلق میں نے درس میں بھی اور باہر خطبوں میں بھی جو مضمون بیان کیا اس میں یہ بات کھولی تھی کہ ہر انسان کی استعداد کا ایک آخری نقطہ ہے، اس نقطہ استعداد سے وہ باہر نہیں جا سکتا. پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ استعداد ساری کائنات میں سب سے بلند تھا اور وہاں تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی استعدادوں کی انتہا تک ترقی کر جائے گا، جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ گیا. یاد آ گیا. ہاں یاد آ گیا. ٹھیک ہے. تم آئیے. حضور انسان کے جسم یہ کلام مسلم اسلام کا بتا رہا ہے کہ یہ نبی اللہ کا کلام ہے، عام آدمی کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا ان باتوں کی طرف. جی حضور انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے بات. روح چونکہ مادی نہیں ہوتی تو اس کو روح چونکہ مادی نہیں ہوتی تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اس کو کون سی طاقت زندہ رکھتی ہے؟ جیسا کہ انسان اس کے مرنے کے بعد کو اللہ تعالیٰ کا تعلق، ذکر الہی، نیکی کی باتیں، یہ ساری روح کی غذا ہیں. لیکن جو لوگ گندے ہیں وہ ان کی روحیں مر جاتی ہیں بیچاری ان معنوں میں کہ لوتھڑا سی بن جاتی ہیں، پھر تبھی ان کو عذاب ملتے ہیں نا. عذاب کا بھی تصور بڑا گہرا ہے. ایک اول جلول سا بچہ پیدا ہو جائے بیچارہ، اس کو صرف شعور رہے اور اس کا کوئی بھی حصہ عضو جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو، تو ساری عمر کے لیے اس کو بھی عذاب ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے. تو یہ محرومیاں جو بعد میں پیدا ہوں گی ان میں ایک یہ ہے کہ تو اندھا اٹھایا جائے گا. اس دنیا میں بھی اندھا تھا، وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اور اس قسم کی ساری محرومیاں جو انسان نے اپنی روح کو بخش دی ہوں اور پھر ایسے تعلقات اس کے قائم کر دیے ہوں جو ادنا تعلقات ہیں، وہی جہنم بنائیں گے. میں نے اس کی کئی دفعہ مثالیں دی ہیں. جس کو یہاں لوگوں کو عادت ہے، ہمیں شہر میں ملتے ہیں، پاپ میوزک کی ایسی عادت ہے کہ وہ کان میں ٹوٹیاں لگائے ہوئے دوڑ رہے ہوں تو ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اور اگر پاک میوزک ان کو سنائی نہ جائے تو کیا حال ہوگا. اور ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے، ڈرگ وڈرا کرو تو عذاب بن جاتا ہے. تو ہر بد چیز سے جو محبت ہے، یہی محبت دوسری دنیا کا عذاب بن جائے گی. سمجھیں؟ پھر اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت لمبا وقت چاہیے. دوبارہ وہ نجات اس وقت پائیں گے جب اس لائق ہوں گے کہ وہ جنت جس میں صرف اچھی چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. آگے. حضور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی. اچھا. وہ یہ تھی کہ الفاظ یہ ہیں، آن سلم کے حالات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ 12 یا 13 سال کی عمر میں پہلی بار شام گئے تو ایک عیسائی راہب بخیرہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے چہرہ کو دیکھ کر کہا بحیرہ کہ مجھے اس میں نبوت کی علامت نظر آتی ہے. شام کے دوسرے سفر میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اس کی روشنی میں فیس ریڈنگ کے متعلق حضور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے، ان کے متعلق بہت حد تک چھان بین ہونی چاہیے. اس زمانے میں کس نے رپورٹ کیا، یہ کس نے محفوظ رکھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وقت میں زندگی میں جو مخالفت یہ گواہی کیوں نہ دی. تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق احادیث میں جو روایات جگہ پا گئی ہیں وہ چھان بین کی محتاج ہیں. ایک صرف امکان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نجی محفل میں یہ بیان کیا ہو، اور تو کوئی صورت نہیں بنتی. یا سفر کا ساتھی ہو اس وقت کوئی جو موقع پر دیکھ رہا ہو. جہاں تک مجھے روایت یاد ہے، آپ نے تو بیان نہیں کیا، مگر اس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی ساتھ تھا، اس کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے.
دو واقعات آپ نے بیان کیے جی ہیں، دو ہیں. دو میں سے دوسرا کون سا؟ یہ پہلا تھا جو یہ مجنون والا. جس کا بحیرہ کا نام بھی ہے، اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جب ان کی 25 سال کی عمر تھی. ہاں وہ ہوگا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جو واقعات ہیں جی اپنی ذات میں ہرگز تعجب کے لائق نہیں ہیں، اس پہلو سے کہ نیک لوگوں کے آثار ظاہر ہوا کرتے ہیں. اور حضرت صالح کو ان کی قوم نے کہا کنت مرجوون فینا، تجھ سے تو بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہندوستان کا عالم اسلام امیدیں لگائے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ جو بعد میں شدید مخالف ہو وہ بھی عظیم الشان ٹریبیوٹ پے کر چکا ہے امیدوں کی وجہ سے. اور وہ صوفی جان محمد صاحب، احمد جان صاحب انہوں نے تو کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے. تو ایسے واقعات تو نظر آتے ہیں ہمیشہ. اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو تو ہرگز بعید نہیں. عرب امین کیوں کہتے تھے آپ کو، صدوق کیوں کہتے تھے؟ سارا آپ کا ماحول جانتا تھا کہ عام انسانوں سے مختلف انسان ہے. تو بحیرہ کا دیکھ لینا، اور چونکہ وہ راہب تھا اس کا اس قسم کی بات کر دینا کہ یہ نبی ہے، نبی اللہ کا چہرہ ہے، یہ بعید ہرگز نہیں، عین ممکن ہے ہو گیا ہو. مگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روایات کیسی آئی اور کیوں، کس طرح پہنچی، اور اس عرصے میں وہ کیوں بیان نہیں ہوئی جو نبوت میں مخالفت کا عرصہ تھا. سمجھ گئے؟ میں علم کی بات کر رہا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کے آئندہ نسلیں جو فیس ریڈنگ کریں گی تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ شاید کوئی علم ہے یہ. وہ تو ہے، لیکن اصل فیس ریڈنگ کرتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے لوگ، یا غلاموں کو دیکھ کے. وہ جو ٹوائن بھی گزرا تھا پاکستان قادیان سے ہو کر، چوٹی کا مورخ، اس کی جو بابا روڑا صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے مشنوں کے نام پر. اس پر اس نے لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص جو حیرت انگیز عظمت حاصل نہ کر چکا ہو، اس نے اتنی محبت کروا لی ہو اپنے آپ سے. اس لیے مجھے تو سب سے بڑا ثبوت اس کی عظمت کا یہ ملا ہے کہ وفات کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن نام آتے ضرور ہوتا ہے. تو اصل تو یہ چہرے ہیں. تصویر کے چہرے تو خاموش چہرے ہیں، وہ بہت صاحب فراست لوگ اس سے باتیں سنتے ہیں، مگر ہر آدمی سن نہیں سکتا، خاموش چہرے ہیں وہ. مگر زندہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ بولتا پھرتا ہے ہر جگہ. حضور کو تجربہ ہوگا اس کا ذاتی. اس لیے جماعت کو جی ایسے چہرے، ہاں حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں. ان کے چہرے میں وہ بات تھی، اور صحابہ کے چہروں میں وہ باتیں تھیں جو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ بولتی ہوئی باتیں تھیں. ان کے چند کلمات اثر کر جایا کرتے تھے. یہ عبد المالک راجہ صاحب کے والد راجہ عبد الحمید صاحب ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے متعلق مجھے بتایا تھا واقعہ کہ بڑی میں نے تبلیغ کی کوشش کی، بہت سمجھایا، کہتے سوال ہی نہیں پیدا، کٹر پکے. میں کہتا قادیاں چلو، کہتے جانا ہی نہیں. ایک دفعہ مولوی شیر علی صاحب کہتے ہیں وہاں آ گئے اتفاق سے. تو بڑے ارمانوں سے میں نے مولوی صاحب کو تیار کر کے دعوت دی. میں نے کہا یہ کچھ نصیحتیں کریں گے، کچھ دلائل دیں گے. وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، فارغ ہوئے، کچھ بھی نہیں کہا. جاتے ہوئے کہا کبھی قادیان آنا، بس ایک فکرہ. کہتے ہیں ان کی جانے کے بعد تیاری شروع کر دی. میں نے کہا اب بھائی آپ کو ہوا کیا ہے؟ ساری عمر میں جتنا بھی وقت زندگی گزری بڑے بڑے علماء سے ملایا، آپ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں. کہتے اس آدمی کی بات میں کوئی چیز تھی، ایک فکرہ. تو یہ ہے وہ روحانی تبدیلی جو بیان نہیں ہو سکتی دلائل کے ساتھ، وہ اپنے اندر ایک اپنی اندرونی طاقت رکھتی ہے. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر زیادہ زور دیں، ان باتوں پر. ٹھیک ہے. اصل میں تو مسیح علیہ السلام یہ زندہ چہرے بنانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی
وقت ہو گیا؟ وقت ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم.